السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے چند ہفتوں سے میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے کئی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ایاز صادق صاحب، جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں اور سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے لندن کا دورہ کیا اور اس دورے کے بعد ان چہمگوئیوں میں زیادہ اضافہ ہو گیا اور سرگوشوں کے اندر یہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ نواز شریف وطن واپس آنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں ایاز صادق صاحب نے ایک بہت بڑا بیان دیا تھا۔ جنوری شروع ہونے میں اب صرف چند دن ہی باقی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ اس بارے میں مزید کوئی اپڈیٹ آتی، شاہد خاقان عباسی صاحب، جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، کل انہوں نے ایاز صادق صاحب کے اس بیان کے حوالے سے بھی ایک بیان دیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ایاز صادق صاحب نے جو کہا ہے وہ خود اس کی تشریح کریں گے۔ ایاز صادق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے اس معاملے پہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ ایاز صادق صاحب، بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ سر، آپ نے فرمایا کہ آپ جنوری میں جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ نواز شریف کو اسی وقت واپس لے کر آئیں، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی ذاتی رائے ہے اور آپ اس پہ تشریح کریں گے۔ آپ تشریح کرنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ جی، میں بالکل تشریح کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، میں نے یہ کہا تھا کہ میں 20 تاریخ کو انشاءاللہ جاؤں گا اور ابھی تک میرا یہی ارادہ ہے، حالانکہ مجھے ابھی آج ہی پتہ چلا تو کہ تقریباً 1.5 لاکھ کیس کووڈ کے ہر دن یو کے میں ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں، جو کہ بہت الارمنگ ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سچویشن نہ ہو۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے آ جائیں، ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جائیں۔ یہ شاہد خاقان صاحب نے جو ارشاد فرمایا وہ بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ یہ میری رائے ہے، یہ کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے، اور میں اس رائے پہ ابھی بھی قائم ہوں کہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب جلد آئیں گے، اور اس کی تشریح میں نے اسی طرح کر دی۔ پارٹی پالیسی نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب نے یہ مجھے نہیں کہا، بٹ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں اپنی بات پہ ابھی بھی کھڑا ہوں کہ انشاءاللہ وہ عنقریب اور جلدی پاکستان آئیں گے۔ اور ایاز صادق صاحب، یہ جو عنقریب اور جلد واپسی ہوگی، یہ اس کا مطلب جلد واپسی تو اگلے 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے، اس کا کوئی ٹائم ڈیوریشن ہے یا نہیں ہے؟ بیکاز لگ اس طرح رہا ہے کہ اس سے پہلے میاں جاوید لطیف صاحب نے دسمبر کی بات کہی تھی کہ ہاں جی دسمبر میں میاں نواز شریف واپس آئیں گے، وہ بھی نہیں ہوا، تو لوگ اس کو اس پہ راہ میں بھی لے رہے ہیں کہ ایکچولی شاید یہ جان کے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے ایک ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے۔ دیکھیں، میں میاں نواز شریف صاحب کو مل کے آیا ہوں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ، تسلی سے بیٹھ کے بات بھی ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے مجھے نہیں کہا کہ میں آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا۔ جو بات ہوئی انہوں نے، وہ سعد رفیق صاحب کے والد صاحب کی برسی پہ جو بات ہوئی تو جو انہوں نے کہا وہ آپ نے بھی سن لیا۔ جی، میری رائے یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، میں سٹینڈ کرتا ہوں۔ جاوید لطیف صاحب نے جو کہا وہ ان کے اپنے بیسز ہوں گے، کس بیس پہ انہوں نے کہا، مگر میں جن بیس پہ کہہ رہا ہوں یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ وہ انشاءاللہ جلد آ رہے ہیں۔ مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ حکومت میں اتنی بوکھلاہٹ کیوں ہے نواز شریف صاحب کے آنے کی، کہ ان کی میٹنگز ہو گئیں، لاہور آ گئے، لاہور آ کے موصوف بیٹھ گئے، وہاں پہ کہا گیا اور سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو گئی۔ یہ تو ایک نارمل پروسیس ہے۔ نواز شریف صاحب پہلے بھی آئے، نواز شریف صاحب نہ جیل سے ڈرتے ہیں نہ قلعے سے ڈرتے ہیں، وہ پاسٹ میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا انہوں نے بڑی بہادری سے اور دلیری سے یہ وقت گزارا، تو یہ ان کو اس چیز کا ڈر نہیں، ان کے صحت کا ہی ایشو ہے صرف۔ اور مجھے بہت امید ہے، میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ 20 تاریخ کو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے جانے کا، یا اس سے پہلے آ جائیں گے یا اس سے بعد آئیں گے، مگر جلد آئیں گے۔ ٹائم فریم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے، مگر جو چیزیں جو میری اسیسمنٹ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اچھا، لیکن اس کی وجہ جہاں پہ آپ نے بوکھلاہٹ کی بات کی تو حکومتی موقف تو اس سلسلے میں آج ایکچولی سامنے آیا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے واپس نہیں آنا، یہ بلا وجہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، ہم ہی انہیں واپس لے کر آئیں گے۔ وہ لا سکتے تو وہ تو کئی دفعہ لا سکے، وہ کیا نام ہے، اکبر صاحب جو ہیں، وہ شہزاد اکبر صاحب، وہ گئے، انہوں نے جا کے کس یو کے محکمے کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، انہوں نے کہاں اپیلیں نہیں کی، کہاں کوشش نہیں کی۔ اگر وہ آتے ہیں تو یہ گھبراتے ہیں، اگر نہیں آتے تو گھبراتے ہیں۔ تو یہ تو پہلے یہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ چاہتے کیا ہیں، مگر انشاءاللہ جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا، جو نواز شریف صاحب چاہیں گے، اور پھر ابو آل جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ بٹ میں پھر یہ کہتا ہوں، میرا یقین ہے، میری کنوکشن ہے کہ میاں صاحب جلد آ رہے ہیں۔
اور ایاز صادق صاحب اس سارے معاملے کے اندر آبویسلی یہ بھی سرگوشیاں ہو رہی ہیں، چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بڑے مقتدر حلقوں سے تعلق رکھنے والے چند اہم افراد کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی کچھ لندن میں جاری ہے، حقیقت ہے اس میں؟ اگر آپ میری ملاقات اہم سمجھتے ہیں تو اس کو سمجھ لیجئے، مجھے باقی ملاقاتوں کا نہیں علم ہے، وہ میاں صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں، مجھے نہیں اس کا کوئی آئیڈیا۔ اور میاں صاحب آبویسلی یہ بات تو آبویسلی آپ جانتے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں گے تو بیکاز وہ اپنا ایک سینٹنس سرو کر رہے ہیں تو وہ سیدھا جیل ہی جائیں گے پھر؟ جی یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس حکومت کا کیا طور طریقے ہیں، اس حکومت نے کیا پہلے ٹرائی کیا کہ پہلے اریسٹ کرو، اس کے بعد انویسٹیگیٹ کرو، پھر کرنا تھا پیناما میں آف شور کمپنیوں کے اوپر کر اقامہ میں دیا، بیکاز پیناما میں تو ان کا نام نکلا نہیں یا کچھ ملی نہیں، اس پہ کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں کچھ چھپی نہیں۔ پھر دیکھیں کہ ایک جج کی ویڈیو آئی جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، ایک ایفیڈیوٹ آیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور ایک آڈیو آئی چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنا، پورے قوم کے لیے شرمندگی کا باعث بنا، اور وہ سب کو پتہ ہے کیا اس کی کرائیں، فورینزک کرائیں، کیوں نہیں فورینزک کراتے؟ انشاءاللہ عدالت اس کی فورینزک کرائے گی، یہاں سے بھی کرائیں، انٹرنیشنل بھی کرائیں، اور اس کو چیلنج کریں کہ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس سے کیوں گھبراتے ہیں یہ کرنے میں؟ تاکہ راز فاش ہو جائے گا۔ یہ چیزیں کبھی چھپی نہیں رہتی، یہ چیزیں ہمیشہ حقیقت سامنے آتی، اور انشاءاللہ اب بھی آئے گی اور انصاف ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن ایاز صاحب یہ اس سارے معاملے میں چونکہ آپ نے ایفیڈیوٹ کا ذکر کیا تو اب تو اس سلسلے میں جنوری میں ان کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، آج عدالت نے یہ اپنا آرڈر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آئی کہ ایکچولی یہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے دفتر کے اندر ہی سائن ہوا ہے، رانا شمیم صاحب نے وہیں پہ سائن کیا تھا اسے۔ جی یہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سائن ہوا ہے، مگر جو ایفیڈیوٹ جس نے سائن کرایا کیا اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی یہ میں نے ایفیڈیوٹ جینوین کیا، تو ہمیں اس کی سٹیٹمنٹ پہ جانا چاہیے۔ باقی تو یہ جو پروپیگنڈا مشین ہے حکومت پاکستان کی عمران خان صاحب کی قیادت میں، وہ نیب کے کیسز میں کھا گئے، لوٹ گئے، یہ ہر چیز فیل ہو گئی ہے۔ اب یہ بات کریں اپنی جان بچانے کی اور لوگوں کو تنخواہ دینے کی اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی، گیس دینے کے لیے، بجلی، سردیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گیس منگانے کے بجائے فرنس آئل کے اوپر چلایا جا رہا ہے جو کہ مہنگا ہے، تو یہ سب کبھی نہ کبھی تو جواب دینا پڑے گا نا جی، یہ کبھی نہ کبھی تو پھندا گلے میں پڑتا ہی ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمارے کولیگز جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے جو بھگتا ہے کہ پہلے اریسٹ کرو پھر انویسٹیگیٹ کرو، اللہ نہ کرے کہ ان کے ساتھ یہ ایسی چیز ہو، اس لیے کہ یہ روایت اچھی نہیں ہے۔ مگر کیا پتہ، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے، مگر اس کا حساب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں دینا پڑے گا، ہوپ فلی مور ڈگنیفائڈ فارم میں دینا پڑے، وہ نہ کرنا پڑے جو ہمارے قائدین کے ساتھ کیا ہے مسلم لیگ نون کے۔ امید ہے کہ یہ نہیں ہوگا، مگر کیا پتہ۔ لیکن ایاز صاحب یہ آپ نے مسلم لیگ نون کی چونکہ لیڈروں کی آپ نے بات کی، ایک اور ڈسکشن کیونکہ آپ ابھی ہو کے بھی آئے وہاں سے، ایک اور ڈسکشن پیچھے سٹارٹ ہو گئی کہ جی مسلم لیگ نون کا امیدوار کون ہوگا وزارت عظمیٰ کے لیے۔ زبیر صاحب نے فرمایا کہ نہیں جی ابھی مریم نواز کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ ابھی نااہل ہیں۔ ایک شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرمایا جی شہباز شریف ہوں گے۔ آپ پارٹی کے خود بھی سینئر رہنما ہیں، نواز شریف سے ملاقات بھی ابھی آپ کی ہوئی ہے، اس سلسلے میں کیا وہاں سے موقف آ رہا ہے؟ میں ایک پارٹی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، اور میرے لیے یہ فیصلے بہت بڑے ہیں کہ میں کسی کو کہوں کہ جی یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے یا یہ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ نواز شریف صاحب بھی کریں گے اور انہی پہ چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے۔ ہر جماعت میں یہی ہوتا ہے کہ فیصلہ ہوتا ہے۔ کیا عمران خان صاحب نے اپنی کیبنٹ کے ممبرز کا خود فیصلہ نہیں کیا؟ کیا زرداری صاحب نے فیصلہ پرائم منسٹر کا جب یوسف رضا گیلانی صاحب بنے یا راجہ پرویز اشرف انہوں نے فیصلہ کیا؟ اسی طرح یہ فیصلہ رہنے دیں نواز شریف صاحب پہ، ہمارے پارٹی کے قائد ہیں تو وہی بہتر ہوگا، سو وہ فیصلہ کریں گے۔ میں تو بہت چھوٹا انسان ہوں پارٹی میں، ایک چھوٹا کارکن ہوں، میرے لیے تو یہ ایسی سٹیٹمنٹ دینا ایک بہت ہی غیر مناسب ہوگی اور اپنی اوقات سے بڑھ کے ہوگی، تو اس لیے جو نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے وہ انشاءاللہ پارٹی کو قبول ہوگا۔ اور ایاز صاحب آپ نے ریسنٹلی ایک اور سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا جس میں آپ نے کچھ بات کہی تھی اپنی مسکراہٹ کے حوالے سے۔ آپ کی اس مسکراہٹ کے بعد جو ہے وہ اور بھی زیادہ گفتگو شروع ہو گئی ہر جگہ پہ۔ سر اس مسکراہٹ میں آپ نے فرمایا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے،
یہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے آپ سے. میری مسکراہٹ ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی. آپ نے کہا تب بھی مسکرا رہا تھا, پہلے بھی مسکرا رہا تھا. دیکھیں, جو کچھ بھی ہونا ہے, کچھ نہ کچھ ہونا ضرور ہے. یہ اٹ از سو ان نیچرل کہ یہ چیزیں اسی طرح چلتی جائیں. مگر میری دعا ہے اور میری خواہش ہے وہ چیز ہو جس میں پاکستان کی بہتری ہو, جس میں پاکستان کی سالمیت ہو, اور ایسی کوئی چیز نہ ہو جس طرح ابھی 27 تاریخ کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کا جو ہمیں دیکھنا پڑا. اللہ نہ کرے کہ اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی ایسی چیز ہو. مگر پولیٹیکل چینج یا یہ چیز, میری جو چھوٹی سی ایک زندگی ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر, میں نے اپوزیشن زیادہ دیکھی ہے اور حکومت تو دیکھی نہیں. اسپیکر رہا تو ڈسکنیکٹڈ رہا حکومت سے. بٹ میری اسیسمنٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی, یہ میں نجومی نہیں ہوں, میں شیخ رشید نہیں ہوں جو پریڈکٹ کریں, اور وہ کوئی چیز بھی ان کی تو کبھی زندگی میں کبھی ثابت نہیں ہوئی. مگر میری فیلنگ ہے, اور اس کے بے شمار فیکٹس ہیں جدھر حالات جا رہے ہیں, جدھر اکانومی جا رہی ہے. میں نے 56 روپے یونٹ بجلی کا بل دیا ہے. 15,400, اس کو 272 سے تقسیم کریں, میرے بجلی کا بل 56 روپے پر یونٹ ہے, جو 14 روپے یونٹ ہوتا تھا. تو یہ اس سے زیادہ کیا, میں اس مہینے کی اگر کہیں گے تو میں آپ کو بھی واٹس ایپ کر دوں گا, بل کو اس کو ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیجئے گا. یہ چیزیں سسٹینیبل نہیں ہے. اچھا ایاز صاحب, یہ ساری چیز میں اس ساری چیز میں چونکہ آپ فائنانس کی بات کر رہے ہیں, کل حکومت جو ہے وہ منی بجٹ پاس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. آپ لوگوں کے حوالے سے اور خاص طور پہ آپ کے حوالے سے یہ بھی خبریں آئیں کہ جی آپ کے پاس چند حکومتی اراکین جو ہیں وہ آپ سے رابطے میں ہیں اور ان کی لسٹیں بھی تیار ہوئی ہیں. تو کل منی بجٹ کے حوالے سے کیا کوئی اپ سیٹ بھی ہو سکتا ہے, یا حکومت جو ہے وہ جس طرح انہوں نے عام وفاقی بجٹ پاس کروایا تھا وہ بجٹ اسی طرح پاس ہوگا؟ دیکھیں, حکومت نے اپنا زور لگانا ہے, ہم نے اپنا زور لگانا ہے. مگر یوسف رضا گیلانی صاحب کے نیشنل اسمبلی سے سینیٹر الیکٹ ہونا ایک وہ, اور ایک یہ جو جوائنٹ سیشن ہوا تھا, جو 30 بل بغیر ڈسکشن اور ڈیبیٹ کے پاس کیے تھے حکومت نے, اس میں میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ لسٹ بہت بڑی ہے, بہت بڑی لسٹ ہے. جو لوگ پریشان ہیں کہ ہم لوگوں کو فیس کیسے کریں گے, پریشان ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رہے تو ہماری سیاست بھی ختم ہو جائے گی اور ملک کو بھی نقصان پہنچے گا. میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ پی ٹی آئی کے ممبران سے ذرا علیحدہ مل کے بات کریں کہ جی کیا عمران خان صاحب اس ملک کے لیے بہتر چوائس ہیں, کیا یہ جو فیصلہ ہوا تھا 3.5 سال پہلے عمران کو لانے کا یہ مفید نکلا یا یہ نقصان دہ نکلا. آپ ذرا سے خود ایک ایکسرسائز کریں, آپ کو فیل ملے گی ان کے اپنے لوگوں سے. ایاز صاحب, بہتر نہیں ہے وہ لسٹ ہی آپ میرے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ مجھے پتا ہو میں نے کس سے رابطہ کرنا ہے, میں کہاں کتنے فون کرتا رہوں گا سب کو. تھوڑے سے تو آپ کریں گے, آپ میرے سے زیادہ باخبر ہیں اس معاملے میں, اس لیے کہ منصور یہ نہ مجھے بتائیے کہ لوگ آپ کے سامنے بھی آ کے رونا نہیں روتے کہ یار مروا دیا اس حکومت نے ان کے سٹنگ ایم ایل اے. اور جب خاص طور سے ریزرو سیٹس والے یہ بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ بہت خراب ہے. اور آپ یو ویری ویل نو کہ کون لوگ ہیں جو بڑے کھل کے بات کرتے ہیں. لوگ بہت پریشان ہیں, ٹھیک, اور میں بھی پریشان ہوں کہ جدھر حالات جا رہے ہیں کہ پاکستان کی مفاد میں نہیں ہے یہ حالات. ایاز صادق صاحب, بہت آپ کے وقت کے لیے. ناظرین, سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ایاز صادق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون سے شاہ نواز رانجھا صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے صداقت علی عباسی صاحب, اور سینئر تجزیہ کار ثنا بچا صاحبہ بھی آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں. سب سے پہلے ذرا ثنا بچا صاحبہ سے ذرا بات کر لیں. یہ جو رانا شمیم صاحب کا ایشو ہوا ہے, ثنا, یہ جس طرح ڈیولپمنٹ ہوئی, یہ تو سٹارٹ اس طرح ہوا تھا جیسے پتہ نہیں مسلم لیگ نون کے لیے ایک رحمت بن کے بات سامنے آئے گی, لیکن جس طرح اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی گئی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون ایکچولی پرابلم میں پھنس گئی ہے اس ایفیڈیوٹ کی وجہ سے؟ دیکھیے, یہ جو قسطہ وار رحمت نازل ہوتی ہے, یہ تو کوئی
عجیب ہی مطلب طریقہ ہے. آئی تھنک اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیوز یا آڈیوز یا ایفیڈیوٹس موجود ہیں تو ان کو ایک ہی دفعہ کورٹ کو دے دینے چاہیے. مطلب یہ اسپیلز میں ہم کیوں ان کو دیکھتے ہیں کہ کبھی پہلے ایک ویڈیو آتی ہے, پھر ایک آڈیو آتی ہے, پھر ایک ایفیڈیوٹ آتا ہے. آئی ایم جسٹ شاکڈ ایٹ دا ہول ٹائمنگ. مطلب ظاہر ہے کہ اس وقت ایک اگر رانا شمیم والی جو بات ہے اس میں دیکھیے اب یہ ایک متضاد بیانات ہیں اس پر کہ وہ رجسٹرار کو انہوں نے کہا کہ مجھے فون پہ بات کرا دیں, کس سے فون پہ بات کرا دیں. اب ان کے سامنے اب نواز شریف موجود تھے, مابل آج میں حسین نواز کا گھر ہے, وہ موجود تھے, نہیں موجود تھے. یہ تمام تر چیزیں میرا خیال ہے بے معنی ہیں. یہ جو ڈیٹیلز ہیں اس میں تو وی شوڈنٹ گیٹ اسٹک ان اٹ. اب یہ سیلین مافیا ہیں نہیں ہیں, ان کے پاس ایویڈنس ہے, اگر ایویڈنس ہے تو ایک دفعہ دیتی نہیں چاہیے, بیکاز ہائڈنگ ایویڈنس اور کنسیلنگ ایویڈنس از آلسو abetting the crime, right? تو اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے آڈیو ویڈیو ایفیڈیوٹ کہ کہیں نہ کہیں انصاف کو توڑ مروڑ کے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, جو کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہوئی ہے, تو پھر ہمیں یہ بات ایک دفعہ بتا دینی چاہیے. کیونکہ یا تو آپ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں, یا آپ سیاستدانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں, یا موجودہ حکومت کو بے وقوف بنا رہے ہیں. مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ مطلب ہمیں آپ عوام کو اتنا بے وقوف کیوں سمجھتے ہیں. مطلب کیا ہمیں نہیں دکھ رہا کہ آپ فیز وائز اپنی کوئی لانچ کر رہے ہیں یہ پلاننگ, اور ان کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ اگر ان لافلی ان کو ہٹایا گیا تو پھر لافل طریقہ تو واپسی کا ہو نہیں سکتا نا. جب آپ ان لافل طریقہ اپنا لیتے ہیں پھر ان لافل طریقہ ہی چلتا ہے, تو پھر آئین کی پاسداری اور ووٹ کو عزت اور ان تمام چیزوں کی کوئی فائدہ نہیں ہے, بیکاز اگر ان کو ان لافلی ہٹایا گیا ہے تو ان لافل ٹیکٹک سے یہ واپس آئیں گے. نہ ان کا قصور ہے نہ ہمارا قصور ہے, لیکن بیچاری عوام جو ہے وہ پستی رہے گی. یہ آپ نے کہا ان لافل طریقے سے واپس آئیں گے, ان لافل طریقے سے واپس آ رہے ہیں؟ بالکل آ رہے ہیں, میرا خیال ہے. ان لافل طریقہ کیا ہے منصور؟ مطلب میں نون لیگ کو کوئی داغ نہیں دینا چاہتی, لیکن ان لافل طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیل کرنا, کسی سے بات کرنا, کسی سے گارنٹی لینا کہ ان کے جو ووٹرز ہیں ان کو نہیں چھیڑا جائے گا, یا ان کے جو سینٹ میں اکثریت ہے اس کو نہیں توڑا مروڑا جائے گا, یا اس کو نہیں کال جائیں گی, یا ان کو نہیں اٹھایا جائے گا. یہ تمام تر گارنٹیز تو چاہیے نا. تو اب یہ لافل تو نہیں ہوتا کسی بھی ملک کے لیے. یہ لافل طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک کیس میں کسی کو جدہ بھیج دیں, اس کے بعد اس کو واپس بھی بلا لیں. مطلب یہ اسی ملک میں ہوا ہے. اسی ملک میں بے نظیر صاحبہ بھی جلا وطن ہوتی ہیں, واپس آ جاتی ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں اس ملک میں آپ نے جو روایت رکھ دی ہے وہی روایت اب پنپ رہی ہے. اب آپ لاکھ چاہیے کہ آئین کی پاسداری ہو جائے, اس کے لیے آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں. جب غیر آئینی طریقے سے آپ ہٹائیں گے تو وہ لوگ غیر آئینی طریقے سے واپس آئیں گے. یہ اس ملک کا المیہ ہے. یہ صداقت علی عباسی صاحب, یہ ساری گفتگو آپ نے بھی سنی. سر یہ آپ لوگوں کے لیے پریشان کن مرحلہ نہیں ہے کہ اس طرح ڈیلوں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے نواز شریف نے ویسے تو واپس نہیں آنا, ہم ان کو لے کر آئیں گے. آپ لوگ بھی پچھلے تقریباً سال ڈیڑھ سال سے بار بار یہی باتیں کرتے رہے ہیں کہ جی ہم نواز شریف کو لے کر آئیں گے, نواز شریف کو لے کر آئیں گے. نہ آپ سے لائے گئے اور نہ وہ آئے. دونوں سائیڈیں اس طرح لگ رہی ہیں کہ اپنے ووٹر کو جو ہے صرف خوش کرنے کے لیے بیانات دے رہی ہے. منصور بہت شکریہ. آپ نے کہا نہ وہ لائے گئے اور نہ وہ آئے. لانا تو شاید قانونی بہت ساری ایسی موشگافیاں تھیں, قانونی ایسی رکاوٹیں تھیں کہ ہم نے کوشش کے باوجود ان کو نہیں لا سکے, اور جاتے ہوئے ہماری غلطی تھی کہ ہم نے ان کی صحت کی بات پہ, انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ان کو چھوڑا. ابھی ثنا صاحبہ جو باتیں کر رہی تھی کہ جی وہ لندن گئے اور سرور پیلس گئے اور اس کے بعد لندن گئے, تو ٹھیک ہے ایک سائڈ کی چلے غلطی مان لیتے ہیں. کیا آپ دوسری سائڈ کو نہیں سمجھتے برابر کا مجرم کہ جو لندن پہلے سرور پیلس جاتا ہے, وہاں پہ کہتا ہے میرے پاس کوئی معاہدہ نہیں ہے, قوم سے جھوٹ بولتے ہیں, بعد میں وہ سعد الحریری آ کے معاہدہ لہراتا ہے, وہ کہتا ہے یہ معاہدہ کر کے گئے تھے, اور بعد میں وہ کہتے ہیں نہیں 5 سال کا نہیں 10 سال کا نہیں تھا 5 سال کا تھا. تو یہ کیا آپ کو کوئی غلطی ایک سائڈ پہ لگ رہی ہے, یا ایک سائڈ آپ کو لگ رہی ہے کہ ہمیشہ ڈیل کر کے بھاگنا اور ڈیل کر کے واپس آنا؟ میں اتنی بڑی بات تو نہیں کہہ سکتا کوئی ڈیل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. ایک بات تو میں کہہ سکتا ہوں منصور, ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور بہت کوئی ویل انفارمڈ لوگ عدالتوں کے فیصلوں پہ. آپ نے فرمایا کہ میں اتنی بڑی بات تو نہیں کہہ سکتا کہ ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. میرا خیال میں تو بطور حکومتی رکن آپ کو فوراً کہنا چاہیے کہ میں کہتا ہوں نہیں ہو رہی ہے. نہیں, میں ادھر آ رہا ہوں نا, میں ادھر یہ بات ادھر ہی آ رہا ہوں, آپ کی بات کو جواب بھی دے رہا ہوں کہ اس ملک میں ایک عام آدمی کیا سوچ رہا ہے. اس کو سزا ہوتی ہے, وہ اپنا گھر ضبط کروا لیتا ہے, اس کو سزا ہوتی ہے, وہ پھانسی سے جھول جاتا ہے. اور یہ جو ایک خاص مخلوق ہے, یہ جب مرضی ہو, جب ان کو سزا ہو, انہوں نے عدلیہ کی تہس نہس پھیری کہ ان کے پیچھے کوئی اور ہے, اور ان کا اشارہ آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے کدھر تھا. آج یہ عدلیہ کی دوبارہ توہین کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں, ان کے چند لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آ بھی جائیں گے,
میاں صاحب اقتدار میں بھی آ جائیں گے. یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہی جن کی طرف ان کا اشارہ ہے ان کے ذریعے اس جوڈیشری کو جو آج کے ججز ہیں ان کو وہ دباؤ میں ڈال لیں گے, یا خدا نہ خواستہ یہ کہہ دینا کہیں توہین نہ ہو جائے کہ ان ججز کی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اور ان کو کسی کے کہنے پہ وہ فیصلہ بدلیں گے. تو یہ ایک مافیا ہے, مافیا تھا. آج بھی جو یہ جسٹس یہ جج شمیم صاحب والی بات ہے, چیف جج صاحب والی, یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے جیسے ثنا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ قسطوں میں نکال رہے ہیں, قسطوں میں نہیں نکال رہے, خاص ایک موقع پہ خاص ایک طرح کی فیبریکیٹڈ ایک ڈکوسلا سی کوئی آڈیو ویڈیو آتی ہے, کوئی ان کا وہ آتا ہے ایفیڈیوٹ آتا ہے, اور یہ ایک ٹارگٹ ہے جس طرح مافیا کام کرتا ہے. اب آپ کا یہ بات کہ نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے, ڈیلیں ماضی کا حصہ ہیں. ڈیلیں کیا ہوتی ہیں؟ جن کے ذریعے NROs ملتے ہیں, جن کے ذریعے اربوں روپے کے کیسز معاف ہوتے ہیں. اور شاید آپ سارے مذاق اڑاتے تھے کہ ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں اور عمران خان کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا. یہی وہ باتیں ہیں, یہی وہ طریقے ہیں جس سے پاکستان نے اپنی منزل کھوئی. یہ کرپشن کرتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, پھر کسی نہ کسی راستے سے واپس آ جاتے ہیں. تو there's a straight no. There's a straight no. Sana wants to say something. Sana, he says it's a straight no. ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی. ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ اگر سچ بولنے ہیں اور تحریک انصاف والے سچے ہیں اور صادق اور امین کی یہ پارٹی ہے تو یہ بتا دیں کہ کیا نواز شریف صاحب کو آیا انسانی ہمدردی میں لندن بھیجا تھا, پلیٹلیٹس گر گئی تھیں اس لیے لندن بھیجا تھا, یا پھر کسی کے کہنے پر لندن بھیجا تھا؟ کیونکہ جس کے کہنے پر لندن بھیجا تھا اسی کے کہنے پر واپس لے کر آئیں گے. تو مطلب اس بات کو بھی بتا دیں کہ انسانی ہمدردی کے تحت اتنی انسانی ہمدردی ان میں کہاں سے آئی؟ بڑا اچھا سوال ہے, پوچھ لیجیے. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, مجھ سے سوال ہے اور میں شرمندہ ہوں. اب میں ثنا آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ کی برادری سے پوچھتا ہوں, جو آپ اتنے موٹے موٹے آنسو نکال لیتے, آپ کسی کے کہنے پہ نکال لیتے یا آپ کو پتہ تھا کہ وہ بیمار ہیں؟ جو ہم سارا میڈیا ایک دم سے رو رہا تھا, ابھی گئے, صبح گئے, خدا نہ خواستہ شام کو گئے, عدالتیں بھی کہہ دی کہ ان کی زندگی کی ضمانت دیں. آپ لوگ جو سارے اتنا رو رہے تھے, ہم تو غلط تھے, ہم آج بھی اس معاملے میں غلط ہوئے, ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. اگر آپ یہ پروو کر دینا کسی ایک جگہ پہ اگر میرے آنسو گرے ہو یا میں نے کوئی دکھ یا افسوس کا اظہار کیا ہو معذرت کے ساتھ, اپنی برادری کی بات بتائیں. سوال کریں گے. تو I'm talking about media brotherhood. I'm talking about media fraternity. موٹے آنسو. Sir, I don't represent anyone except myself, sir. I don't represent anyone except myself and I'm not answerable for anyone. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے میری حکومت سے پوچھا, میں نے ان سے ان کا جواب دیا. ثنا بچہ آپ نمائندگی کر رہی ہیں اس وقت تجزیہ کاروں کی, جو میڈیا رپورٹس, جو لمحے بلمحے کی پلیٹلیٹ کاؤنٹ آ رہا تھا, جو صبح شام پریس کانفرنسز آ رہی تھی اور میڈیا اپنی کامنٹری کر رہا تھا, آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے؟ مجھے تو اپنی غلطی کا احساس ہے. نہیں سر, مجھے بتا دیں آپ کی ہیلتھ منسٹری کو غلطی کا احساس ہے؟ آپ نے یہ سمپتھی کا میں کہہ رہا ہوں ہے, بالکل ہے, پلیٹلیٹ کا کاؤنٹ دے کر بالکل ہے. اگر آپ نے ہیلتھ منسٹری کی کوئی سزا تجویز کرنی ہے تو میں مانتا ہوں, میں مانتا ہوں ہیلتھ منسٹری کی غلطی ہے. آپ میڈیا کی غلطی مانتی ہے, تو آپ لوگوں کو بہتر پتا ہے. بس ختم ہوگی نا بات. میں میڈیا کی غلطی تو میڈیا نے تو نہیں کہا کہ پلیٹلیٹ گر گئے, آپ لوگوں نے کہا پلیٹلیٹ گر گئے. کہاں نواز شریف صاحب کا جہاز میں چڑھنے تک ہر آدھے گھنٹے میڈیا میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ آتا تھا, اترنے کے بعد پلیٹلیٹ کاؤنٹس غائب. کابینہ میں شیریں مزاری نے آنسو بہائے, صداقت عباسی صاحب, ہاں یا نا؟ ثنا بچہ صاحبہ, ان کی غلطی میں تسلیم کر چکا ہوں, ان کی غلطی میں تسلیم کر چکا ہوں. کیا میڈیا نے نواز شریف صاحب کے جہاز سے اترنے کے بعد کوئی گھنٹہ میں نے کوئی غلطی کیا تو میری تسلیم نہیں کو تیار ہوں. میں نے اگر کوئی چلیں بس ٹھیک ہے. اچھا صداقت صاحب, ایک کام کرتے ہیں, آپ چونکہ میڈیا کے بارے میں بات کر رہے تھے, میں نے کہا پہلے آپ لوگ آپس میں بحث کر لیں, پھر میں بیچ میں آتا ہوں. یہ ہم نے تو نام لے دیے, شیریں مزاری صاحبہ کا نام لے دیا ثنا بچہ صاحبہ نے, اور ظاہری بات ہے ہیلتھ منسٹری تو ڈاکٹر یاسمین راشد کے پاس تھی, چلے ان کا بھی بیچ میں آ گیا. ان لوگوں نے جو ہے رپورٹس کے حوالے سے, اور خواتین بھی ہیں, ایموشنل ہوتا ہے, ذرا دل ہوتا ہے. آپ نے میڈیا کے اوپر کہا کہ جی میڈیا کے اندر جو ہے وہ لوگ آنسو بہا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے جی نواز شریف کو باہر جانے دیں. آج ادھر بیٹھے ہیں, ایک کام کرتے ہیں, سارا پروگرام اٹھا کے رکھیں سائڈ پہ, بتائیں کون کون تھا میڈیا کے اندر جو نواز شریف کو باہر بھجوانا چاہ رہا تھا. لیں نام لینا شروع کریں. I'll start writing it over here. بولیں. اچھا منصور صاحب, پتہ کیا بات ہوتی ہے, ایک ماحول بنتا ہے. مجھے آپ یہ بتا دیں, ایکسپریس نیوز نے ایک دن میں کتنی دفعہ میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ ایک ہفتے میں دیا ہوگا, خدا نہ خواستہ 3 دفعہ میں کہہ رہا ہوں,
کل کو عمران خان صاحب کے پلیٹلیٹس اگر گریں گے نا کبھی تو ہم اس کے بارے میں بھی اسی طرح ہی رپورٹ کریں گے. رپورٹ کرنا ہمارا کام ہے, وہ ہم کرتے رہیں گے. اس کے بعد کیوں نہیں رپورٹ کیا؟ کیا رپورٹ کریں گے؟ خدا نہ خواستہ نواز شریف صاحب کے جہاز کے چڑھنے کے بعد آپ نے کیوں نہیں پلیٹلیٹس کاؤنٹ کی کوئی رپورٹ دی؟ کیا دوبارہ بتائیے. فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے نا. نواز شریف صاحب کے لندن اترنے کے بعد ظاہر ہے وہ بیمار ہیں, آج تک بیمار ہیں, اسی لیے کہہ رہے ہیں. پہلے کہتے تھے وہ بیمار ہیں, پھر کہتے تھے کووڈ ہے تو ان کی سرجری ہونی ہے, وہ نہیں ہو رہی. اب کہہ رہے ہیں کہ جی, اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی انصاف نہیں ملے گا. اب کہہ رہے ہیں وہ شیر ہیں, واپس آ رہے ہیں. مجھے بتائیں سرجری کہاں گئی؟ رپورٹ کیوں نہیں کیا؟ نواز شریف صاحب کی سرجری ہونی تھی, کووڈ کی وجہ سے ہو رہی تھی, تو کہاں گئی میڈیا رپورٹ؟ یہ آپ میڈیا تو اپنا کام کر رہا ہے, میڈیا اپنا رپورٹ کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ میڈیا کے اندر لوگ آنسو بہا رہے تھے, ان کو باہر بھجوانے کے لیے. گورنمنٹ کی غلطی مانی ہے, آپ اپنی غلطی میں نے مان لیا. آپ نے غلطی مانی نا, اب آپ نے میڈیا کے اوپر بات کی ہے. مجھے خدا را ان اینکرز کے نام لے دیں, آج پتہ لگے کون کون سے اینکرز تھے جن کے پروگراموں کی وجہ سے, جن کے آنسوؤں کی وجہ سے ہماری حکومت کا دل موم ہو گیا اور انہوں نے نواز شریف کو باہر بھجوا دیا. تقریباً 90% نے یہ ماحول بنایا چینلز نے کہ نواز شریف صاحب کی صحت کو, ان کی زندگی کو خدا نہ خواستہ بہت خطرہ ہے, لہذا ہر بندہ انسانی زندگی کا احساس کرتے ہوئے دباؤ میں آیا, حکومت بھی دباؤ میں آئی کہ یار جو بھی ہے یہ چیزیں ہوتی رہیں گی, ان کی زندگی بچائی جائے. اور وہ جو 90% میڈیا آج تک جو 90% چینلز تھے, وہ جو 90% چینلز تھے, میرے بھائی رانجھا صاحب کہتے تھے کہ جی ان کا 1 سال کے اندر سرجری ہونی ہے جو کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو رہی. کہاں گئی وہ کووڈ, کہاں گئی وہ سرجری؟ میں صداقت صاحب پوچھنا پیا کہ وہ جو 90% چینلز نے کیا تھا, ان کو انفارمیشن کس نے دی تھی؟ ان کو باہر مریخ سے ڈاکٹر آئے تھے, کس نے انفارمیشن دی تھی؟ وہ یار ڈاکٹر والی غلطی ہیلتھ منسٹری کی غلطی میں, تو آپ کی غلطی ہوئی نا سر, ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں آپ کی غلطی ہے؟ آپ کی غلطی ہے, میڈیا کو مت کہیں. ہمارے یہاں ایک غلطی کا احساس ہے منصور, اور ایک انسانی زندگی کا احترام بھی ہے, جو چاہے جتنے بڑے سے بڑے ہو, آپ کو اس کی زندگی کا خطرہ ہو, آپ کو احترام کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنا سب کچھ سر جھکانا پڑتا ہے. عمران خان گورنمنٹ نے سر جھکایا اس زندگی کا خطرہ جو ان کو نظر آیا, لیکن وہ بدقسمتی سے اس احساس انسانیت کا بھی بعد میں بتنگڑ بنا, اور ہمیں لگا کہ کہا گیا کہ آپ نے یہ غلط کیا, پتہ نہیں آپ کو کس نے آ کے کہا تھا. بہرحال ہم اپنی غلطی مانتے ہیں, ہمیں آئندہ کسی شاید جائز بات پہ بھی, وہ جو شیر آیا والی بات تھی نا, ہم نہیں مانیں گے. اچھا شیر آیا, آپ لوگ ویسے شیر آیا کبھی بھی نہیں مانیں گے. ایک سیکنڈ, لیٹ می ٹیک اے بریک, لیٹ می کم بیک, آئی ول کم بیک ٹو یو. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے ثنا بچا صاحبہ کوئی بات کہہ رہی تھی, مجھے بریک پہ جانا پڑا. ثنا آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. جی میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ اگر عمران خان صاحب کو انسانی ہمدردی کے تحت انہوں نے بھیج ہی دیا تھا, اور ان کی رپورٹس کے مطابق ان کی پلیٹلیٹس گری رہی تھی نواز شریف صاحب کی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے تاثر کے اثر انداز ہو گئے یہ لوگ اور انہوں نے ان کو باہر بھیج دیا کیونکہ میڈیا موٹے موٹے آنسو بہا رہا تھا. تو میرا سوال صرف اتنا ہے کہ میڈیا تو ابھی بھی بہت ساری چیزیں کہہ رہا ہے, 80% تو چلے نہیں, لیکن 30% چینل تو آپ کے تابع ہیں, لیکن جو 70% رہ گئے ہیں, 60% رہ گئے ہیں, وہ تو مہنگائی کا رونا روز روتے ہیں. آپ تو نہیں ماننے کو تیار, روز آپ ایک بیان دیتے ہیں. تو اس پہ بھی مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ پھر پریشر میں آ کے اگر آپ میڈیا کے پریشر پہ اتنا مطلب اپنا سر خم کر دیتے ہیں, تو میڈیا تو اور بھی بہت ساری چیزوں میں پریشر کرتا ہے, آپ کی پالیسی پہ, آپ کی فورن پالیسی پہ, آپ کی تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے پالیسی پہ, رضا ربانی صاحب فلور داؤز پہ بولتے ہیں, لیکن ان کو تو جواب نہیں دیتے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سے میڈیا کے وجہ سے اور موٹے آنسوؤں سے یہ اثر انداز ہو گئے تھے. میرا خیال ہے کہ بتا دیں تاکہ ہم انہی کو کہیں کہ ان کو اور باتیں بھی ان کو منوا لیا کریں ان سے. ٹھیک ہے. اب میں رانجھا صاحب کو میں دو جملے بولوں میں اس پہ. جی بول لیجیے. ثنا صاحبہ, جب کسی انسان کی زندگی موت کا مسئلہ ہو اور یہ پتا چلے کہ خدا نہ خواستہ وہ 3 دن یا 4 دن خدا نہ خواستہ اس کی, میں پی ایم سے میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, جب میں نے یہ خبر سنی کہ نواز شریف صاحب کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ 5000 رہ گیا ہے, تو یقین مانے مجھے بھی خوف آ گیا کہ یار جو بھی ہے احتساب ہوتا رہے گا, ان کی زندگی چلی جائے. باقی جہاں مہنگائی کی بات ہے اس کے فیکٹس آتے ہیں, اس کی رپورٹ مہنگائی کے خلاف ہے. بدقسمتی سے میڈیا کے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ
نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹ کاؤنٹ کی رپورٹ بھی اس کو فیور کر رہی تھی. اس لیے آج آپ سے مہنگائی کا رونا اس لیے ہم نہیں مانتے کہ جتنی ہمارے پاس معیشت کی رپورٹ ہیں, اکنامک انڈیسیز آتے ہیں, وہ سارے میڈیا کی رپورٹوں کے برعکس ہیں. اس لیے ہمیں پتہ ہے خدا نہ خواستہ معیشت کو کچھ نہیں ہو رہا, معیشت کی زندگی سلامت. اچھا صداقت صاحب سن لیں, میں معیشت پہ آنے لگا ہوں ابھی, میں معیشت پہ آنے لگا ہوں, لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے جب آپ کو پتہ لگا کہ نواز شریف صاحب کے جو پلیٹلیٹ کاؤنٹس ہیں وہ 5000 کے اوپر آ گئے ہیں. یا آپ لوگ سارے بیٹھ کے کابینہ کے اجلاس میں ٹی وی دیکھ رہے تھے یا آپ کے اپنے ہیلتھ منسٹری نے بتایا تھا کہ وہ 5000 پہ آ گئے ہیں؟ نہیں, میں کابینہ کے اجلاس میں نہیں تھا. منسٹریل بریف ہوتا ہے, ہمیں میڈیا سپوکس پرسن کو منسٹرز اپنے بریف کرتے ہیں. اس بریفنگ میں کسی نے آگے بتایا کہ جی ابھی خبر آئی ہے کہ ان کا لیٹسٹ جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے وہ 5000 ہے. اور میرے ایک عزیز کو یہ ڈینگی ہوا تھا تو مجھے پتا تھا کہ اگر پلیٹلیٹ کاؤنٹ خدا نہ خواستہ وہاں پہ تو وہاں پہ پھر مجھے بھی انسانی ہمدردی کا جوش چڑھا تھا. میں بھی آپ لوگوں کی طرح اس سارے سر میں نے سن لیا, میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سن تو نہیں صداقت صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر اس وقت جب آپ کو پتہ لگا کسی نے کہا جی 5000 ہو گیا ہے, تب آپ نے عمران خان صاحب کو کہا سر وہ جیو پہ, اے آر وائی پہ, ایکسپریس پہ, دنیا پہ یہ چل رہا ہے کہ 5000 ہو گیا ہے, جلدی کریں, دیکھیں میڈیا کے اوپر یہ خبر چل رہی ہے, نواز شریف کو باہر بھیجیں. دس از واٹ ہیپنڈ. یس, اٹ واز ناٹ اونلی می, پیپل, اور یہ بات ڈسکس ہوئی. اچھا اس کے جی اس وقت جو ہے میڈیا پہ یہ چل رہا ہے کہ اتنا ہو گیا ہے. ہم سب نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جس طرح کسی عزیز کا ہوتا ہے ہمدردی کے تحت کہ یار خدا نہ خواستہ ان کا آخری ٹائم آ گیا. 3.5 سال سے پریشان ہوئے. 3.5 سال سے پاکستانی میڈیا عثمان بزدار صاحب کے جو کاؤنٹس ہیں, جو ان کے کارناموں کے کاؤنٹس ہیں, وہ آپ کو سنا رہا ہے. میڈیا پہ آپ کو اس کی آواز تو نہیں آتی. نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی آواز آپ کو 1 منٹ میں میڈیا کے اوپر آ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو رونے دھونے کے ساتھ ساتھ رپورٹیں بھی ایسی انہوں نے مینج کر لی تھی, جبکہ جو عثمان بزدار کی ہمیں رپورٹ آتی ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت پازیٹیو ہے کہ پنجاب کی ساری آبادی کو ہیلتھ کارڈ دے چکے ہیں, شفافیت ہے, دیگر چیزیں بہت اچھی ہیں, پورے پنجاب میں سنگل سلیبس نافذ ہو گیا, سڑکیں بن رہی ہیں, اسپتال بن رہے ہیں, پروجیکٹس ہو رہے ہیں. وہ آپ کی باتوں کو ہم سیاسی سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ان کی رپورٹیں جو آتی ہیں وہ پازیٹیو ہیں. یہاں بدقسمتی سے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ بھی مینج ہوئی آئی. اچھا مینج ہوئی. رانجھا صاحب یہ ساری گفتگو سنی, میں ذرا ٹاپک اب تھوڑا سا چینج کر لیں. منی بجٹ سر کل حکومت جو ہے وہ لانے کا ارادہ رکھتی ہے اور آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب ہر صورت اس کا رستہ روکیں گے. سر یہ رستہ اسی طرح ہی روکا جائے گا جس طرح بجٹ کا رستہ روکا گیا تھا؟ دیکھیے منصور صاحب, ہمارے پاس رستہ روکنے کی آپشن یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی تعداد جو ہے اس کو یقینی بنائیں ایوان میں, اور کوشش کریں کہ جتنی ہم اس کو وہاں پہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں ووٹوں کی شکل میں, اور اس کے اوپر ایک گفتگو کا آغاز ہو جاتا ہے بٹوین پارلیمانی لیڈرز کہ ہم اس کو واک آؤٹ کریں, یا کیونکہ ووٹوں میں تو ظاہر آبویسلی نمبر گیم ہوتی ہے, اور ہم ضرور اس دفعہ نمبر گیم جو ہے ہم نے پچھلی دفعہ بھی کیا, ہم نے ان کو 2 دفعہ ڈیفیٹ بھی کیا پرائیویٹ ممبر ڈے پہ, بلز بھی ہم نے پاس کروائے, پھر آگے سے دوبارہ سے ہوا. ٹھیک ہے وہ جوائنٹ سیشن تھا, انہوں نے کروایا, ان کے پاس تعداد تھی, لیکن ہمارا کام ہے کہ ان کو انگیج رکھنا ان دا پارلیمنٹ, جو کانسٹیٹیوشنل ایک فریم ورک ہے اس کے بیچ میں رہتے ہوئے, اور ہم نے وہی کیا ہے. باقی جہاں تک رہ گئی بات ان کی جو منی بجٹ ہے, وہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے, اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کے آگے جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں خودکشی کروں گا, اب میرے خیال سے وہ خودکشی کر چکے ہیں شاید, اور اب ڈھیٹ ہو گئے ہیں. اب اس قدر ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ اب ان کو اس بات پہ کچھ حد تک اور کچھ وہ محسوس نہیں ہوتا کہ کہ یہ دوبارہ سے وہی باتیں کر رہے ہیں جن کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ نہیں کریں گے. اور آج عوام پہ وہی مہنگائی, وہی سب کچھ, وہی آئی ایم ایف, وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو ہم نے بہت پہلے جب یہ بجٹ آیا تھا ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ پریکٹیکلی نہیں ہے اور آپ ان کنڈیشنز کو میٹ نہیں کر سکیں گے. کائنڈلی آپ اپنا بجٹ ایک آزاد مملکت کی طرح بنائیں, آپ ایک غلام ملک کی طرح اپنا بجٹ نہ بنائیں کہ آپ اپنے ملک کی جو ہے 22 کروڑ عوام کا جو مستقبل ہے وہ اٹھا کے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیں. یہ بالکل غلط ہے, اور آپ اپنی معاشی پالیسیاں آئی ایم ایف سے آزادانہ طور پہ بنائیں تاکہ عوام کو بھی کچھ ریلیف ملے. لیکن اب آپ دیکھ سکیں کہ وہ 200 جو معاشی ماہرین آنے تھے ان کے, وہ 200 معاشی ماہرین سارے ناکام ہو چکے ہیں, اور اتنے مجھے بھی یاد نہیں پڑتا کتنے وفاقی سیکٹری جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں مختلف محکموں کے. تو یہ تو اب میں کہتا ہوں پاکستان کی عوام کا ایک ہے, اور یہی ایک بنیادی وجہ جس کی وجہ سے اب تحریک میں بھی ہم جا رہے ہیں, بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کو اور تیز کرنا چاہیے. اس کو مارچ تو بہت دور, اس کو ابھی شروع کر دینا چاہیے. ابھی شروع کر دینا چاہیے. ناظرین ایک بریک ہے,
بریک کے بعد کچھ بات کریں گے. جو منی بجٹ آئے گا اس کے بعد مہنگائی سے پسی ہوئے عوام جو پہلے ہی بڑی پریشان ہے, اس کے بعد کے اثرات کو یہ حکومت کس طرح سنبھالے گی, بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں کل آنے والے منی بجٹ کی. اس کے بعد حکومت کے لیے کیا مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 23 مارچ کی کال بھی دی ہوئی ہے اپوزیشن نے, پی ڈی ایم نے, معذرت کے ساتھ پی ڈی ایم نے جو ہے وہ 23 مارچ کی کال دی ہوئی ہے, اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. ثنا, آپ کو لگتا ہے اس منی بجٹ کے بعد آبویسلی ایوری ون کین فورس سی کہ مہنگائی مزید بڑھے گی, لیکن آپ کی نظر میں اپوزیشن خاص طور پہ پی ڈی ایم نے جو کال دی ہوئی ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا, یا آپ کے خیال میں جسٹ another کال, جس طرح پہلے بھی پی ڈی ایم کئی دفعہ کالز دے چکی ہے, کوئی زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیے دونوں میں ایک تھوڑا سا ڈفرینسیشن ہم کر لیتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو منی بجٹ ہے یہ اس میں صرف اس کا نام ہی منی ہے, اس میں جو چینجز آئیں گے وہ بڑے میجر ہوں گے, اور نہ کہ صرف آپ کو اکنامکلی بہت زیادہ اس کا نقصان ہوگا, بلکہ آپ کو یہ انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ آپ کے خسارے بھی بڑھیں گے, آپ کا قرضہ بھی بڑھے گا, بہت ساری چیزیں ہوں گی. لیکن یہ حکومت ظاہر ہے آپ کو پھر بتائے گی کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے اور تمام چیزیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے, اس لیے اٹ وڈ میک سینس. بٹ اینی ویز پوائنٹ بھی ہے کہ دیکھیے واٹ ایور آپ دیکھ لیجئے کہ بہت ایک سپیڈ سی بڑھ گئی ہے حکومت کی ٹاسک مینیجنگ میں اور فوری طور پر بل منظور کرانے میں. کل شوکت ترین صاحب نے اوتھ لیا ہے, اب وہ فائنانس منسٹر پراپر بن گئے ہیں. اس کے بعد منی بجٹ کی بات کرنا, آج فائنانس بل کی منظوری دینی تھی کابینہ نے, اس پر کوئی مشاورت ہونی تھی, آج اس کی منظوری نہیں آئی, کل دوبارہ اس کے اوپر میٹنگ ہوگی, پھر یہ بیٹھیں گے, پھر تمام. دیکھیے یہ صرف سوچنے والی بات ہے کہ اس وقت اپوزیشن اس کو روک پائے گی نہیں روک پائے گی. مطلب میں تو اس کے اوپر بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہوں, کیونکہ جب ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تب بھی ہم یہی سن رہے تھے کہ روک لے گی, نہیں ہوا. پھر بجٹ آیا, پھر ہم نے کہا روک لے گی, نہیں ہوا. پھر ای وی ایم کا معاملہ آیا, پھر ہم نے کہا روک لے گی, نہیں روک سکی. تو اب تو مجھے نہیں پتا کہ کہاں کھڑے ہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے کہ تمام تر چیزیں جو اس وقت ہو رہی ہیں یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے بھی ہو رہی ہیں, کہ جو نواز شریف کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو ایکسیس بیگیج میں مزید اضافہ ہوگا, یہ جس کے حصے بھی آئے, چاہے یہ حکومت موجودہ بھی اس کو بھگتنا پڑتا ہے, تو دیکھیے یہ بہت مشکل ہے. واٹ ایور از بینگ ڈن ول کم انڈن, اور اس کے بعد اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے جی. یہ اگر کوئی سوچ لے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چینجز بہت بڑے بڑے, مت کہہ رہی ہوں بجٹ کا نام صرف میں نہیں ہے, بٹ اٹ ہیز میجر کانسیکوینسز, اور یہ ہانٹ کریں گے ہمیں آنے والے وقت میں, یہ اس وقت کوئی نہیں سوچ رہا. صداقت صاحب, یہ ساری گفتگو آپ نے سنی سر, یہ منی بجٹ تو بڑا میجر سیٹ بیک ثابت ہوگا عوام کے لیے. دیکھیں اس کو تنقید کرنا بڑا آسان ہے, اس کو آئی ایم ایف کا کہہ دینا بڑا آسان ہے, ہمیں فورن ایجنڈا کا کہنا بڑا آسان ہے. کسی کے پاس کوئی سولوشن ہے تو جواب ملے گا نہیں. یعنی جب ہم حکومت سنبھالتے ہیں اور $20 ارب کا سالانہ خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا, بعد میں ہم نے اس کو زیرو کر دیا اور 1 ارب کیا, اس سال کو 4-5 ارب کا خسارے کا خدشہ ہے. تو یہ سارا مینج کرنے کے بعد اگر کوئی آپشن ہے تو یہ جو منی بجٹ کی باتیں ہو رہی ہیں وہ 350 ارب کی بات ضرور ہو رہی ہے, کہ جو ہم نے ایگزیمپشن دیا, جن شعبوں کو استثناء دیا تھا وہ استثناء ختم ہو رہا ہے. کسی ایسی چیز پہ میری معلومات کے مطابق کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا جو کسی عام بندے کے استعمال میں. لیکن یہ حکومت کیا کر سکتی ہے, ہم نے جتنا بھی فائنینشیل ڈسپلن اور فسکل ڈسپلن لا سکتے تھے لایا, لیکن جب آپ کسی جگہ بھی آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, آئی ایم ایف کا 4-5-6 ارب روپیہ میٹر نہیں کرتا, لیکن آئی ایم ایف کی سٹیمپ میٹر کرتی ہے ایک آپ کی اکانومی کی اسٹیبلٹی کے لیے, باقی آپ کے جتنے اداروں کے ساتھ آپ کے لین دین چل رہے ہیں ان کی اس کے لیے. تو یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے جو الٹیمیٹلی ہمارے فائدے میں ہے, کہ ہمارا جو خسارہ ہے وہ لمیٹڈ رہے, یا یہ ملک اپنے وسائل بڑھائے یا اپنے اخراجات کم کرے. اخراجات ہم کم کر نہیں سکتے کیونکہ بہت زیادہ آپ کا معیار زندگی نیچے آ سکتا ہے. آپ نے سبسڈیز دینی ہے, آپ نے ہیلتھ کارڈ دینے ہیں, آپ نے جو یہ مہنگائی کا جو یہ ریلیف ہے احساس کا وہ دینا ہے, آپ نے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دینے. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ جو تمام سیکٹرز جن کو یہ ٹیکس میں چھوٹ تھی وہ چھوٹ ختم ہو رہی ہے. اینی ویز کو اچھی, یہ آسان بات نہیں ہے, یہ مشکل بات ہے اس کو بیٹھ کے ڈیفینڈ کرنا. لیکن کیا جو خزانے کی حالت تھی, جو $7 ارب کا جو آپ کا ریزرو تھا, آج جو 30 پہ پہنچ گیا, جو آپ کے ٹیکس ریونیو 3,000-4,000 پہ تھے آج وہ 6,000 پہ پہنچ گئے, آج آپ کا ریمیٹنسز بڑھ گیا, آپ کے ایکسپورٹ بڑھ گئے. ان سب چیزوں کی کوئی نہ کوئی قیمت بھی ہے, اور وہ قیمت ہم نے ماضی میں
جو 10 سالوں میں اکنامک عیاشیاں کی ان کی سزا ہمیں بھی بھگتنی پڑ رہی ہے بہت شکریہ اور قوم کو بھی بھگتنی پڑ رہی ہے وہ جن کے آپ آنے کی بات کر بچہ صاحبہ. ناظرین کل منی بجٹ آ رہا ہے. اب حکومت کا تو یہی کہنا ہے کہ ہاں ایک کڑوی گولی ہے لیکن یہ گولی ہمیں کھانی پڑے گی, لیکن اس کے اثرات ظاہری بات ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ اس کے اثرات عوام کے اوپر ہوں گے. کل منی بجٹ کے حوالے سے بھی تفصیلی بات ہوگی پروگرام کے اندر, دیکھنا نہ بھولیے گا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.